پیارا پاکستان کی طرف سے السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے امریکہ کی دوستی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں، خصوصاً 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک کے۔ ناظرین، 9/11 سے لے کر اب تک کے اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ کو حمید گل صاحب کے وہ جملے بالکل یاد آئیں گے جو انہوں نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کے حالات 9/11 کے بعد سے دیکھو تو یہ تینوں جملے آپ کو بالکل درست نظر آئیں گے۔ کس طرح پاکستان کو برباد کیا گیا، پاکستان کا فیصلہ کہ وہ امریکہ کے ساتھ کام کرے گا، کس طرح سے پاکستان میں تباہی مچائی گئی۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نشانہ ہے تو اس میں بظاہر 2 سے 3 چیزیں بہت نمایاں ہیں، جن میں سب سے پہلے پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا پتہ چلانا، انہیں ڈسمینٹل کرنا اور پاکستان کی قیادت کو ایسا رکھنا کہ جو ملک کو کھوکھلا کرے اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی سہولت کار بنے، جو ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیں اور پاکستان کے بارے میں تمام برے عزائم لے کر اپنا کام کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ ریمنڈ ڈیوس کے نام سے آپ تو خوب واقف ہوں گے۔ یہ کردار پاکستانی میڈیا اخبارات میں کافی نمایاں رہا، کافی خبروں میں رہا۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ میں ایک چیز بہت عام ہے، ایک کاروبار بہت عام ہے کہ جو بھی فوجی جو بھی ٹریننگ کرتے ہیں، کمانڈو ہوتے ہیں یا جنہوں نے خاص قسم کی ٹریننگ لی ہوتی ہے، وہ لوگ ذاتی طور پر یا مجموعی طور پر کمپنیاں بناتے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت بھاری معاوضہ ملتا ہے اس کام کا۔ اب CIA کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں خفیہ آپریشن نہیں چلا سکتا کیونکہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق اور امریکہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے ملک سے باہر کوئی بھی ایسی سرگرمی نہیں کر سکتے جو کہ اعتراض کا باعث بنے، جو کہ دوسرے ملکوں کے لیے اعتراض کا باعث بنے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ پھر ان چھوٹی چھوٹی کمپنیز، چھوٹی چھوٹی ایجنسیز کو ہائر کرتے ہیں، ان کو ٹاسک دیتے ہیں اور بہت بھاری رقوم دیتے ہیں۔ سیریا، لیبیا، یمن، عراق میں یہی لوگ بہت زیادہ ان لوگوں نے ہی خدمات انجام دی ہیں اور بہت بھاری معاوضے بھی حاصل کیے ہیں۔ اب ان سب لوگوں کی بھی ذمہ داری یہی تھی کہ ان کو یہ سارے کام کرنے ہیں پاکستان میں۔ تو بات آگے ایسے چلتی ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کیسے لایا جائے، کیونکہ یہ بدنام زمانہ لوگ ہوتے ہیں، بدنام زمانہ کمپنیز ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، تو ان کو پاکستان کون آنے دے گا؟ پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے ان لوگوں کو بالکل بلیک لسٹ پہ رکھا تھا اور قطعاً ان کو اجازت نہیں تھی پاکستان میں داخلے کی۔ تو پھر ہمیں اسکرین پر کچھ رحمان ملک جیسے لوگ دکھیں گے، کچھ ایسے کردار دکھیں گے جو لوگ ان کے سہولت کار بنے۔ رحمان ملک جن دنوں ہمیں اسمبلی میں کیبنٹ میں بیٹھ کر سورۃ اخلاص سنایا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ان دنوں میں وہ بھائی صاحب اصلی کیا کام کر رہے تھے ملاحظہ فرمائیں۔ رحمان ملک صاحب کی ڈیوٹی زرداری صاحب نے لگائی تھی کہ جتنے بھی بدنام زمانہ ایجنسیز کے لوگ ہیں، امریکن ہیں، ان کو لاہور ایئرپورٹ پر جب وہ لینڈ کرتے تو ان کو خصوصی گاڑیوں میں بٹھا کر وہیں سے وداؤٹ امیگریشن، وہیں سے سیدھا امریکن قونصل خانہ، امریکن قونصلیٹ میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ آزادانہ گھومتے تھے، بڑی گاڑیاں ان کے پاس تھیں اور جہاں دل کرتا تھا وہ چلے جاتے تھے۔ اور پھر تاریخ نے ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ملایا جنہوں نے ان کے سروں میں گولیاں ماری اور ان کا خاتمہ کیا۔ جی ہاں، جنرل شجاع پاشا۔ یہ ایسے گمنام ہیرو ہیں جو شاید جن کی آواز کبھی کسی نے نہ سنی ہو، لیکن انہوں نے یہ کام اتنی خوبصورتی سے کیا کہ زرداری، رحمان ملک سمیت پورا امریکہ چلا اٹھا کہ ہمارے ٹورسٹ پاکستان میں غائب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ غائب نہیں ہو رہے تھے، ان کے سروں میں گولیاں ماری جا رہی تھی اور وہ گولیاں شجاع پاشا کے تربیت یافتہ شارپ شوٹرز مار رہے تھے۔ جب یہ لوگ ایٹمی پلانٹ کے ارد گرد اس کی ریکی کرتے دیکھے جاتے تو ان کو وہیں پر ان کو گولی مار دی جاتی اور ان کی لاش کو غائب کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور زرداری، رحمان ملک اور امریکہ کے لیے اور دوسرا کوئی حل نہ بچا کہ انہوں نے ان لوگوں کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا اور حتیٰ کہ کم ہوتے یہ بہت کم ہو گئی۔ امریکہ نے بہت دباؤ ڈالا زرداری صاحب پر، لیکن اس بیچارے کے بھی ہاتھ میں کچھ نہ تھا اور وہ بھی معافیا ہی مانگتا رہ گیا ان سے۔ اب ہوا یوں کہ پھر پریشر فوج پہ آیا، جنرل شجاع پاشا پہ آیا، تو انہوں نے بھی سیدھا جواب دیا کہ آپ رکھو اپنی ایڈ، جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فوجی امداد
نہیں دیں گے تو وہاں پر ان کے تاریخی جملات ہیں، ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے، ہم اس کا انتظام کر لیں گے، لیکن پاکستان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم کریں گے اپنے پاکستان کی حفاظت۔ اس سارے عرصے میں پاکستان کی 70,000 سے زیادہ لوگ، جو کہ آفیشیل فگر ہے، بتایا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ شہید ہوئے، جو کہ حقیقت میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، ہزاروں بلاسٹ ہوئے، 150 ارب ڈالر کی اکانومی کا نقصان بتایا جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں کہیں زیادہ تھی۔ آج پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان کو $100 بلین IMF کا قرضہ دینا ہے۔ 2018 تک پاکستان کی ساری انڈسٹریز بند تھی، ساری ملیں بند تھی، ٹورزم بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اگر نقصان کا اندازہ لگایا جائے تو یہ $300 ارب سے بھی زیادہ کا بنتا ہے، اور پھر پاکستان مائنس میں۔ اور امریکہ کی نظروں میں آج بھی سب سے زیادہ گناہگار پاکستان ہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو برباد کرنے کے جو خواب وہ دیکھ رہا تھا وہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ پاکستان میں جھوٹا آپریشن کروایا گیا، اس میں اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا اور اوباما ایڈمنسٹریشن کو خوش کیا گیا۔ اسلام آباد میں پراپرٹیز خریدی گئی، پراپرٹیز کی پرائز بہت اوپر گئی، ان لوگوں نے بڑے بڑے گھر خریدے، اور یہاں تک بھی سوشل میڈیا میں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے گھر بھی بنائے، ایسی بلڈنگز بھی بنائی جو کہ نیوکلیر سے بھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ TTP جیسے لوگ اٹھے جنہوں نے ہر فساد کی، ہر بلاسٹ کی اور ہر دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی، اور ان سارے حالات کا ذمہ دار صرف ایک وہ فیصلہ تھا جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں تعاون کرنا ہے۔ تو تعاون کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اپنا ہی ملک برباد ہو کے رہ گیا اور اپنوں نے ہی کیا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں 2018 کے بعد سے اب تک کی پاکستان کی پالیسی، اور خاص طور پر وزیر اعظم صاحب کا وہ بیان ایبسولوٹلی ناٹ، اس کی ضرورت کیوں پڑی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، جتنا نقصان آپ کو بیان کیا گیا اس ویڈیو میں، حقیقت میں نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا۔ پاکستانی عوام ہر وقت ڈر میں رہتی تھی، بچے ہر وقت ڈر میں رہتے تھے کہ ابھی کہیں نہ کہیں سے دھماکے کی آواز آئے گی، اور آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تو سوچ کر ہی جان نکل جاتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو بالکل رحم نہیں آیا اور یہ اپنا کام کرتے۔ آج وزیر اعظم صاحب کا بیان کیا ہے؟ وہ بیان یہ ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اتحادی نہیں بنیں گے، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اپنی جنگ لڑیں گے، ہم اپنی حفاظت خود کریں گے، اور آپ لوگ اگر اڈے بنانا چاہتے ہو پاکستان میں، اور اس سے آپ اگر افغانستان کنٹرول کرنا چاہتے ہو، تو 20 سال اگر آپ افغانستان میں رہ کر نہیں طالبان کو شکست دے سکے تو پاکستان میں رہ کر آپ کیسے ان کو شکست دے؟ آپ کیسے افغانستان کو کنٹرول کر لو گے؟ لیکن اس کے پیچھے بھی مقصد بالکل صاف ہے کہ ہمیں اڈے نہیں دینے۔ کیوں؟ کیونکہ اڈے دینے سے امریکہ پھر اندر آئے گا اور پھر وہی بربادی پھیرے گا جو بربادی وہ آج 20 سال سے کر رہا ہے۔ پاکستان کو امریکہ کی دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ پاکستانی عوام سے اگر پوچھا جائے تو اسے نہیں کرنی، کیونکہ اس کو کچھ نہیں ملا، اس کو 20 سال میں صرف بربادی ملی ہے، اس کو 20 سال میں نواز شریف ملا، اس کو زرداری ملا اور بربادی ملی۔ ڈرون اٹیکس کا معاملہ اب سب کے سامنے ہے، کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے امریکہ کو نہیں روکا، ڈرون اٹیکس ہوتے رہے، لوگ مرتے رہے اور ان کو ڈالر ملتے رہے۔ آج ڈرون اٹیکس نہیں ہیں، اور حالیہ حالات جس طرح سے جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان کے بعد، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد جس طرح سے دہشت گردی شروع ہو رہی ہے، عوام بخوبی واقف ہوگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ باقی رہی بات امریکہ کی دوستی کی، تو کیسی دوستی تھی کب؟ اگر امریکہ کی دوستی پاکستان سے ہوتی تو کیا وہ اس طرح پاکستان کو چھوڑتا؟ کیا پاکستان میں اس طرح سے اٹیکس ہوتے؟ کیا پاکستانی لوگ اتنے مرتے؟ کیا پاکستان کی اکانومی برباد ہوتی؟ کیا پاکستان کی فیکٹریاں، ملیں بند ہوتی؟ کیا نواز شریف اتنا امیر ہو جاتا؟ زرداری اتنا امیر ہو جاتا؟ کبھی نہ ہوتا۔ تو دوستی کبھی تھی نہیں۔ پیارے پاکستانیوں، ایک بات سمجھ لو کہ پاکستان اپنی حفاظت کر سکتا ہے، پاکستان آرمی اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ ان کی نظریں بہت گہرے طریقے سے ان کو دیکھ رہی ہیں، ان کی نظریں ان کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سب کا، ہم سب کا ایک ہی فرض بنتا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، ہم محنت کریں اور اپنے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں اور اسے مضبوط کریں، اس کی پالیسیوں، تاکہ اس کی پالیسیوں کو اور مضبوطی ملے۔ آج لیاقت علی خان کا زمانہ نہیں ہے کہ جب اس نے انکار کیا تھا ان کی دوستی سے تو اس کو رستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ آج عمران خان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، آج 2021 ہے، آج ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں 3 ملین آج بھی افغانی موجود ہیں، وہ کہاں سے کھاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے، ان کو کون کھلاتا ہے؟ آخر تو پاکستان ہی کھلا رہا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے شکریہ ادا کیا؟ آج تک کبھی کسی نے امداد دی؟ آج تک کسی نے یہ اکنالج کیا کہ پاکستان بہت کام کر رہا ہے؟ بہرحال پاکستان پھر بھی افغانستان کی سلامتی چاہتا ہے، کیونکہ افغانستان کی سلامتی
अफगानिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जरदारी डॉलर लेता रहा और ये गेम चलती रही। नवाज शरीफ को डॉलर मिलते रहे और वही पॉलिसी चलती रही और ये लोग बड़े फख्र से आगे कहते थे कि हम दहशतगर्दी में उसी पॉलिसी को चलाएंगे जो पिछली हुकूमत चला रही। मतलब ये हम किसी को नहीं रोकेंगे, हम किसी को मना नहीं करेंगे, हम किसी को इनकार नहीं करेंगे और सब अमरीकी अपना काम खुशी से करते जाएंगे और पाकिस्तान बर्बाद होता रहेगा। और आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने इनकार किया है, अपनी पॉलिसी वजह की है, तो उसको भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि उसने अमेरिका को जवाब दिया है और ठीक किया है और अब इसके नतायज आना शुरू हो गए हैं, बल्कि पर्दा और खवातीन के ऊपर ही सब लगे हैं। अवाम की तवज्जो मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ पर्दे पे रखी है और तमाम आने वाले खतरात के बारे में बिल्कुल आगाही नहीं दे रहे। उस पॉलिसी की एप्रिसिएशन, उस पॉलिसी को नहीं सराह रहे कि जिस पॉलिसी में इमरान खान ने कहा है कि असल में होना क्या चाहिए, अफगानिस्तान का हल किस में है। अब अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो यहाँ से निकल गया तो वापस उसको घुसने कोई नहीं देगा। फिर वो चाइना को कैसे कंट्रोल करेगा, वो कैसे पाकिस्तान का सी पैक बर्बाद करेगा, वो कैसे रशिया को कंट्रोल करेगा। ये पाकिस्तान को फैसला करना है, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना है कि उसको अमेरिका की दोस्ती चाहिए, क्या उसको अमेरिका की दोस्ती की आड़ में अपनी बर्बादी चाहिए या उसको अमेरिका की दोस्ती नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप फजलुर रहमान साहब का बिल्कुल लेटेस्ट इंटरव्यू बगौर सुने तो आपको उसमें बज़ाहिर यही दिखेगा कि वो भी दोस्ती ही चाहते हैं। आपने जरदारी साहब के मुंह से बिल्कुल नहीं सुना होगा कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, बिलावल बिल्कुल बात नहीं करेगा, नवाज शरीफ या उनकी जमात शहबाज शरीफ बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे। और पर्दे की चिंगम चबाने का मकसद भी सिर्फ एक है कि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जाए। और प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आप समझते हो कि पीटीआई गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की ये पॉलिसी ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब का साथ दें, पीटीआई का साथ दें, इमरान खान साहब की ढाल बने, पीटीआई की ढाल बने और पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान की ढाल बने। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।